کو ثواب کیا ملتا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دل کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، تراویح کے اندر اللہ کا پاک کلام سنے، تو پھر اس کو حاصل کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش کے لیے ضامن بن جاتے ہیں، ضمانت دے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی آپس میں محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت مسلمان کو جہنم سے نجات و چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہ رمضان کا ہر حرف رمضان کی اہمیت بتا رہا ہے، اس کی قدر بتا رہا ہے کہ رمضان کتنا اہم ہے، رمضان المبارک کتنی شانوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھتا کس لیے ہے؟ آیا دکھلاوے کے لیے رکھتا ہے، ریاکاری کے لیے رکھتا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اور روزہ جو رکھتا ہے ایمان رکھتے ہوئے، واحتساباً اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، یعنی روزہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، روزہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس آدمی کے جتنے بھی پہلے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑی اہم حدیث، عجیب انداز میں روزہ دار کی شان کو بتلایا، عجیب انداز میں روزہ دار کے مقام کو، اس کی عظمت کو بتلایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ، یہ خیال آ گیا کہ فلاں آدمی مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں نمازی ہوں۔ نماز کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج کر رہا ہے اس کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، عمرہ کر رہا ہے اس کے اندر دکھلاوا، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے اندر دکھلاوا، ریاکاری نہیں ہو سکتی۔
اگلے الفاظ فرمائے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اور جزا میں ہی دوں گا۔ اس بات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے عبادت نماز پڑھی، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں کہ اس کو ثواب دے دو۔ تم نے صدقہ خیرات کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو اس نیک کام کے بدلے ثواب دے دو۔ آپ نے کوئی اور نیک کام کیا، اللہ رب العزت اس کا ثواب فرشتوں سے دلوائیں گے کہ فرشتوں تم اس کو اس نیک کام کے بدلے اس کو اجر دو، اس کو ثواب دو، اس کو اس کا ٹھکانہ جنت کا دکھا دو، جنت میں اس کو پہنچا دو۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ روزہ اس نے خالص میرے لیے رکھا ہے تو روزے کا بدلہ ہی میں خود ادا کروں، اور عبادتوں کا ثواب اللہ رب العزت فرشتوں سے دلوائیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ رب العزت خود کو خود عطا فرمائیں گے۔ اس سے روزے کی اہمیت، روزے کی شان، روزے کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی حدیث میں، اس حدیث کا ایک اور معنی اور ترجمہ بھی بن سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اگلے الفاظ جو بن سکتے ہیں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ ان الفاظ کو سمجھیں، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں نماز کا ثواب جنت، حج کا ثواب جنت، زکوٰۃ کا ثواب جنت، صدقہ خیرات کا ثواب جنت، جنت کے محلات، جنت کی اور سی بہت سی نعمتیں اور چیزیں ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا اور بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے بدلے اور بہت کچھ ملے گا، اور عبادت کے ذریعے اور بہت کچھ ملے گا، لیکن روزے کے بدلے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، روزے کے بدلے اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، روزے کی کتنی شان ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کہ بھوک کی وجہ سے اس کے منہ میں بھوک پیدا ہو جاتی ہے، بھوک پیدا ہو جاتی ہے۔ معدہ جب ہیٹ کرتا ہے، گرمی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے غبار گیس اٹھتی ہے اور منہ سے جو ہے نا بو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کا معدہ خراب ہو گیا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے، وہ کہتے ہیں یار مسواک کیا کر، وہ کچھ بخ کیا کر، اپنے دانتوں کو صاف کیا کر، تیرے معدے سے، تیرے منہ سے، تیرے ناک سے بو آ رہی ہے۔ تو روزہ دار بھی جب روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے معدے سے بھی بو نکلتی ہے، اٹھتی ہے، اس کے منہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، یہ مجھے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو، مشک و عطر سے مجھے زیادہ پسند ہے۔
حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک میں دو چیزیں چلتی ہیں، ایک روزہ اور ایک رات کا قیام، رات کو تراویح میں اللہ کا قرآن، دو چیزیں ہیں، ایک روزہ اور دوسرا اللہ کا قرآن۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہی روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارشی بنتے ہیں، آدمی کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اس کو بھوکا رکھا، میں نے اس کو پیاسا رکھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے، اگر کھاتا تو کھا سکتا لیکن رکا رہا، یہ پانی پیتا تو پیتا لیکن میری وجہ سے یہ رکا رہا۔ اے اللہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں اس آدمی کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس نے میرا ادب و احترام کیا، تو اس لیے یا اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، آپ میری سفارش قبول فرمائیں اور اس آدمی کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح قرآن یہ بھی سفارش کرتا ہے، یا اللہ یہ رات کو سوتا نہیں تھا بلکہ میں تراویحوں میں مجھے سنتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میں نے اس آدمی کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، یا اللہ میری بھی سفارش قبول فرمائے اور اس آدمی کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ روزہ بھی اور قرآن بھی یہ سفارش کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت روزہ کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے اور قرآن کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے۔ روزہ دار کو اور قرآن پڑھنے اور سننے والے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں۔ بابرکت ہے وہ زبانیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اس کائنات کو، زمین کو اور آسمان کو پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورۃ طٰہٰ اس کی تلاوت فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ ابھی زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنا، سورج چاند ستارے ابھی نہیں بنے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف پڑھنے والی ذات اللہ کی ہے اور سننے والی فرشتوں کی ذات ہے۔ جب فرشتوں نے اللہ سے قرآن پاک کو سنا، کلام اللہ کو سنا، تو اس وقت فرشتوں نے کہا بابرکت ہے وہ زبانیں جو اس کلام پاک کی تلاوت کریں گے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ بابرکت ہے وہ آنکھیں جو اس قرآن پاک کی زیارت کریں گے، بابرکت ہے وہ دل جس میں یہ قرآن پاک موجود ہوگا، بابرکت ہے وہ ہاتھ جو اس قرآن پاک کو اٹھائیں گے، اور بابرکت ہے وہ پاؤں جو اس قرآن کی طرف چل کے جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو دن کو نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، سارا
دکاندار پیسہ صبح اٹھتا ہے تو دکانداری شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پیسہ، دوپہر کرتا ہے تو پیسہ، شام کو جب دکان بند کرتا ہے سوتا ہے تو پھر بھی ذہن میں پیسہ ہوتا ہے، دکان کا حساب کتاب کرتا ہے۔ جو زراعت کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے ذہن میں ہر وقت کھیتی باڑی ہوتی ہے، آج میں نے کٹائی کرنی ہے، آج میں نے سپرے کرنی ہے، آج فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ جو مویشیوں کا کام کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتے ہیں، آج چارہ فلاں جگہ سے کاٹنا ہے، آج بونا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ لیکن بابرکت وہ بچے ہوتے ہیں جو مدرسے کے اندر موجود ہیں، صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، صبح کی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد بھی اللہ کا قرآن، نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرآن، اگلے ٹائم پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرآن، پچھلے ٹائم پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرآن، رات کو سوتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں اللہ کا قرآن۔ تو اسی لیے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کہ بابرکت ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے اور بغیر دیکھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یاد وضو نہیں ہے، قرآن پاک ہاتھ میں نہیں ہے، یاد پڑھتا ہے، تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت کے اندر 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی چل رہا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھی یا سورہ اخلاص پڑھ یا کچھ پڑھ اللہ کا قرآن پڑھ، لیکن اگر کوئی آدمی باوضو ہے اور باوضو ہو کر یاد ہی پڑھتا ہے اللہ کا قرآن، دیکھ کے پڑھتا ہے، یاد ہی پڑھتا ہے، تو پھر حدیث مبارکہ کے اندر ہے ہر حرف کے بدلے اس کو 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ آدمی ایسے کھیتی باڑی کر رہا ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، ایت الکرسی پڑھ لے، اور بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو اس کو 25 نیکیاں ملتی ہیں، وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی وضو بناتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر اللہ کے قرآن کو اٹھاتا ہے اور پھر دیکھ کے پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے، تو پھر حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ہر حرف کے بدلے اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد آپ ایک سپارہ پڑھ لیں، ایک پاؤں پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، جب دیکھ کے پڑھیں گے باوضو پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے ہمیں 50 نیکیاں۔ اور اگر کوئی اللہ کے قرآن نماز کے اندر پڑھتا ہے کھڑے ہو کر، باوضو بھی ہے، مسجد کے اندر ہے اور نماز کے اندر پڑھ رہا ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 نیکیاں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ نہ سمجھو کہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ اگر یہ 3 حرف آپ بغیر وضو کے پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اگر
ٹرائے ہاتھوں آپ وضو کے دار پڑھ سکتے یعنی قرآن پاک ایک سنا وضو کے دار پڑھ سکتے یاد ہی پڑھ سکتے وقت ہاں ٹرائے ہاتھوں کے بدلے 75 نہیں کرنے سے میں نے کہا پاک یہ ٹرائے ہاتھ باوضو کہ اللہ کا قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے والا وقت ایک 100 نہیں کرنے سے اگر آپ یہ ٹرائے ہاتھ کو نماز دے پر پڑھے والا وقت 100 نہیں کرنے سے اور ایک اصول سمجھو کہ یہ رمضان مبارک آ ہے ہر نیک عمل کا جڑا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے 70 گنا یعنی کہ تسا ایک نیک کم کرے سو اون دے بدلے باپو 70 نیک کم کا ثواب ہے اور اگر آپ یہ ٹرائی الف لام میم رمضان المبارک کو علاوہ نماز پڑھو والا پڑھو 300 نہیں ہے اگر یہ وقت الف لام میم اپا رمضان المبارک پڑھو والے سے 300 کو 70 نال ضرب ہو 300 کو 70 نال ضرب ہو کتنی نیکیاں بڑھ سن کہ رمضان المبارک کے اندر جڑا ہے وہ 90 حرفوں پہ پڑھن کا اتنا ثواب ہے اصل گل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندہ کے نال اپنی مخلوق کے نال بڑا پیار کرے بڑی الفت بڑی محبت رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ایسا کوئی بہانہ تلاش کریں گے ایسی وجہ تلاش کریں گے ایسا سبب تلاش کریں گے کہ کیا وجہ لا کے رہے اللہ رب العزت دے بندے کی بخش کی ایگزیکٹر کو مولانا اشرف علی خان رحمہ اللہ فرماتے کہ مسلمان یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مسلمان کلام دنیا دار ہو نہیں سکتا دنیا دار یہ لفظ مسلمان ہوتے ہیں یہ ذہن رکھو ویسے ایک الگ چیز ہے ہمیں کلمہ پڑھا ہے اپنا کبھی کبھی ہو گئی دوسرے میں الگ چیز ہے لیکن وہ دن کیا ہے کلمہ پڑھنے ایک نام دنیا دار نہیں ہو سکتا وہ دیندار ہو سکتا وہ دیندار ہی ہے کیونکہ کلمہ پڑھنا دنیا کو ایک پاس رکھتے دین کو پہلے نمبر رکھتے دین کو قبول کر لینا جڑا دین کو حضور علیہ السلام کے غلام کو قبول کر لے پکے سچے کھڑے دل نال کلمہ پڑھ کے نہیں کو قرآن کی نظر ہو بلکہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اس واسطے دیتے کہ تاکہ جڑا ہے اللہ رب العزت کو بڑے بڑا دی کوشش فرمائے اللہ رب العزت نے ہے کب کو راضی نہیں بنے کیڑے عمل کو اللہ رب العزت پسند کر کے نام نہیں کرتا ایک بڑا عجیب واقعہ کتاب کے اندر موجود ہے مستند انوت پر علماء نے لکھا انہوں نے لکھا کہ ایک بندہ بھی مسجد کے اندر وطا ہے ایک اعلان کرے گا وطا اللہ کا کلام بھیج دینو اللہ کا کلام بھیج دینو اللہ کا قرآن بھیج دینو نیچے کا وطا ایمان کو لوگ ہے بدل گئے اللہ کا قرآن نیچے کا نام خریدنا نہیں ایک وطا ایک اعلان کرے گا وطا کہ گھر کے اندر ایک کٹڑی کے ٹکڑوں موجود ہیں اس کو ہر تن پر انہوں نے سنا بھائی اللہ کا کلام اللہ کا قرآن یہ چیزا ہوتا ہے اللہ کے گھر کا قرآن پایا بہارا انہوں نے اب اللہ کا قرآن نہ دو اب اللہ کا کلام کا خرید نہیں دو نہ دے دل کے اندر محبت الفت ہے ٹھیک ہے بہر نکلے اس بندے کو روایت نے پوچھا رسالہ اللہ کے کلام کی قیمت کیا ہے ویسے ہم سیدھے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کے اللہ کے کلام
دیتا بھائی نے پوچھا وہ جڑا بچے کا پتا اس نے لکھا بے سادہ بندے سیدھے سامنے لوگ بھائی نہ کیا کہ لوگ نہیں اس نے کہا وہاں دوسرا بندہ قرآن دی کہ اللہ کے کلام کی قیمت لے سکتے ہیں سیدھے سامنے بندے کا ہاں سب نہیں لے سکتے ہیں لیکن سارے کو روٹی کی قیمت ہے اتنا مال ہے کہ یہ دینار مسا میاں کے بیوی کے سب حج کر لیں اتنا سارے کو پیسہ ہے اور بچے کا بتا اس نے اچھا چلو تین دنوں کو پیسہ نہیں دو وہ پیسہ نہیں دے اللہ کا کلام نہیں دو چلو میں مہربانی کرنا دے دوں انہوں نے وہ حجت کی قیمت اکٹھی کر کے وہ جیسی تھی قرآن پاک اللہ کا کلام بھیج دینا ان سامنے رکھا سید اللہ میں میں اللہ کا کلام اللہ کا قرآن سارے بلا دیا کلام لکھو یا اللہ کلام زیرت نہ دیکھ نہیں کوئی فور محبت نہیں خوشی کی وجہ اچھے میں جو منظور آ گئے کیسا جیتے جیتے اللہ کا قرآن اللہ کا کلام زیارت کرنے کی گھر گئے اور سوچوں میں بڑا اللہ کا قرآن رکھو تھے اللہ کا کلام رکھو تھے سوچے میرا کہ بھی کتنے ہیں کہ اور اللہ پچھا سے ور بیعت کی سے ولا ادھر ہے کہ ور بیعت کی گزار کی سے اور اللہ کا قرآن کا تجربہ ایک ہی ہو سکتا ہے وہ سوچے بھی نہیں سوچے آخر اس نتیجے سے پہنچے کہ آپ رہنا رات کا اس طرح کرو کہ رات میں کرو دو حصے ایک حصے کے وچ وہ ڈر آنا کہ میں اللہ کا قرآن چلا پڑھ سکوں میرے گھر تو میں حصے کے وچ اس عورت کا بھول گیا تھا میں اللہ کا قرآن چلا پڑھ سکوں زیارت کر کیونکہ اللہ کا قرآن کا رکھ ہوتے بیعدبی کی وجہ سے اب بچاؤ کرنا ہے اب وہ احترام کر رہے ہیں کتابت میں موجود ہے اور علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت کو انہوں نے اس ادب کرن کی ادا اتنی پسند گئی کہ سویر جس نے بتائی انہوں سویر گئی کہ قرآن پاک بڑھ اونچائی کر گئی اللہ نے طرف معجزہ کرامت ایسی ظاہر کرے کہ سویر کو بڑھڑی ہوئی کہ اٹھڑی ہوئی رہے اللہ کا قرآن پاک میں حافظ صرف ادب و احترام کرن کی وجہ اللہ رب العزت نے مراد وہاں کو اپنا کلام پورا اپنا قرآن بھیجتا ہمارے سینے کو اتارتا کہ وہاں کو لے جائے حافظ قرآن مولانا اشرف علی خان رحمہ اللہ بڑی شخصیت انہیں ایک واقعہ لکھا کہ منشی وعدہ کیا انہیں جیب کے اندر حساب کتاب کو کافی ہے کتاب ہے اس نے لکھا کہ ایک بندہ فوت سے گیا مسجد اندر لوگ چلے کرتے ہیں اس نے وہاں جنازہ پڑھنے بعد دفناون کا وقت آیا اور جب میت کو رکھا لگا قبر مبارک کے اندر قبر کے اندر تو لکھا کہ ہے وہ بچ گئے انہاں قبر کیا ہے بند بھی تھی بند کرتے واپس آ گئے اس منشی ہے جڑا گیا نا حساب کتاب رکھنے کا وہ تھیلی کا ہے وہ ڈھونڈا ہو گئے وہ پریشان تھی اور کو یاد ہے وہ قبر گئے آخر کار پہ گھر چایا علماء کرام نے مشورہ کے تاثرات حاضر سے کیا کو مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا اگر انتہائی اہم ہے تھیلی اگر انتہائی اہم ہے تو انہیں بغیر گزارا ناممکن ہے وقت کا ہے کہ مجبوری اشد مجبوری کے کار سے خبر ہو سکتے ہیں آپ تھیلی کو چاہ سکتے ہیں انہوں نے خبر کھولی جس میں قبر کھولی ہونے کا یہ دن تو قبر ہے وہ سارے کھلا بنا پڑی اور قبر اللہ کو کیا ہے پلنگ ہوتے بیٹھا ہے کہ تھیلی چاہیے بیٹھے یا دھنی والا تھیلی چاہے وہ آدم قبر ہو سکتا تھیلی بھول گئی اسا فوراً منظر دیکھ کے حیران کے ششکت خوش کی گئے اسے اسا فوراً اس قبر کو بند کر سا گھر آگے اسے ایسا پریشان کہ ہائے کہ سیدھا سا نجات ہوگا لیکن ایتا کیڑا عقل اللہ کو قبول آگیا کہ انہی قبر آگیا ہے جنت کے کھلا نال بھر ہوئی تے تفدو دے بیٹھے تے بڑا خوش ہو بڑا کیا مسئلہ ہے انہیں گھر آئیں تے پوچھا کہ کیا خاص عمل ہے اینا کوئی عمل ایسا کسا جڑا انتہائی مقبول ہوئے جڑا ایک عمل نہ ہوئے
تے بھارت گزارا کیسا زندگی رات گزاریے زیادہ کوئی پڑھ لیا ہاں کہنا زیادہ کوئی تعلیم یافتہ ہاں کہنا بس اپنی روزی کماتے سے کامیا سے پڑھا سے ایک کام یہ ہمیشہ کرے گا وہ ایسا معمول ہے کہ سمیت نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتے آتے گھر بہ رہتا ہے گھر بہتے اللہ کا قرآن چاہتا ہے وہ کچھ چن رہا سینے نال لیتا ہے سامنے توتے رکھتا ہے وہ ہٹ ہٹ ستر تک کیا ہے انگلی پھیرتا ہے پڑھ ہوئے کہنا ہے انگلی پھیرتے صرف دو لفظ آتا ہے اے اللہ اے سچ ہے اے حق ہے اے سچ ہے اے حق ہے ہر سطر کی ہوتا ہے ایک سپرائی رہتا ہے کرتے مر قرآن فرد کرتا ہے اور رکھتا ہے جنرل جیسا کٹھے